وہ کوئی مسجد نہیں، وہ کوئی علاقہ نہیں، وہ کوئی قریہ اور کوئی گاؤں نہیں کہ جس گاؤں کے اندر جامعہ بنیاد العلوم کے شعبے حفظ شعبے عالمیت سے کسی نہ کسی طریقے سے منسلک رہنے والا کوئی طالب علم ہوگا، امام ہوگا، خطیب ہوگا، مدرس ہوگا، مکتب چلانے والا ہوگا، مدرسے کا نظام سنبھالنے والا ہوگا۔ میں یہ اپنے دل کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، تکبر کی بنا پر بھی نہیں بیان کر رہا ہوں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، رب کی نعمت کو بیان کر رہا ہوں کہ جامعہ بنیاد العلوم نے علاقے کو، خطے کو کیا دیا۔ کیا آپ نہیں جانتے آپ کے علاقے کی حالت کیا تھی؟ کیا آپ نہیں جانتے دینی لیول اور دینی شعور، دینی بیداری آپ کے اندر کیا تھی؟ اور جامعہ بنیاد العلوم کے وجود کے اندر آنے کے بعد آج پورے علاقے کے اندر جو دینی فضا قائم ہے، جو دینی روش قائم ہے، وہ اس کا تمام سرا جامعہ بنیاد العلوم سے جا کر کے ملتا ہے۔ آج کے دور کے اندر اگر نئی نئی دینی تنظیمیں اٹھی ہے، اگر وہ اس تمام کو اپنے طرف منسوخ کرتے تو ان کی خام خیالی ہے۔ اگر آج کوئی بھی دینی تنظیم کام کر رہی ہے، الحمدللہ کام کرے، اللہ ان کے کام کو آگے بڑھائے، اللہ ان کے کام کو پائے تکمیل تک پہنچائے، لیکن یہ اس حال کے اندر کام کر رہے ہیں کہ جہاں پر میدان صاف ہے، ان کے لیے میدان کھلا ہوا ہے، لیکن جامعہ بنیاد العلوم نے اس دور کے اندر کام کیا ہے جس دور کے اندر اللہ کے سامنے سر جھکانے کو ایک نئی چیز تصور کیا جاتا تھا، تانے دیے جاتے تھے، جہاں اللہ کو ایک معبود سمجھنا لوگوں کے وہم و خیال کے اندر نہیں تھا۔ اس دور کے اندر جامعہ بنیاد العلوم نے اپنی دینی کام کا آغاز کیا۔ آپ نے شروعات کہ آپ کام کر رہے تھے، لیکن آپ کے سامنے ایک میدان ہے۔ آپ شعبہ اسکول کے اندر جا کر کے دیکھ لیجئے، یہاں سے فارغین، یہاں سے فارغ 10ویں پاس کر کے جو یہاں سے طلبہ چلے گئے کہ قوم اور ملت کو وہ کیا کیا دے رہے کہ کوئی تو KS کر کے بڑے عہدوں پر فائز ہے، کوئی ڈاکٹری کر کے عہدے پر فائز ہے، کوئی انجینئرنگ کر کے عہدے پر فائز ہے، اور دین اور دنیا کو ایک ساتھ لے کر کے چل رہے تھے۔ کس طریقے سے ایک ساتھ چل رہے تھے؟ بہت پہلے بانیخال سے تشریف لائے ہوئے ہمارے حضرت مفتی خورشید احمد صاحب دامت برکاتہ نے واقعہ سنایا تھا، شاید کہ ہمارے جو مجلس کے اندر اس میں سے کچھ کو معلوم سنا ہوگا، کسی نے نہیں سنا ہوگا۔ جنہوں نے سنا کے ان کے دہراؤ کے لیے، اور جنہوں نے نہیں سنا کے ان کی یاد دہانی کے لیے بتانا چاہتا ہوں میں جامعہ کے شعبہ اسکول نے علاقے کو کیا دیا۔ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں ایک مسجد کے جامع مسجد کے امام کے کہا کہ ایک مرتبہ مجھے امامت کرانے مغرب کی نماز پڑھانے کے اندر دیری ہو گئی، میں وقت پر مسجد نہیں آ سکا۔ اب میں دوڑتے ہمتے مسجد کے اندر پہنچا، وہاں دیکھو کہ نماز کھڑی ہو چکی ہے۔ اب میں دیکھ رہا ہوں امامت کون کرا رہا ہے؟ کہا کہ بھائی بیلٹ کے اندر اور وردی کے اندر کوئی شخص ملبوس ہے، وہ پولیس کی وردی، نیچے پینٹ ہے، اوپر وہ شرٹ ہے پولیس کی، اوپر ٹوپی ہے، اور وہ نماز پڑھا رہا ہے، شاندار قرات کے ساتھ، شاندار تجوید کے ساتھ وہ نماز پڑھا رہا ہے۔ میں حیران اور پریشان، اللہ یہ کیا ماجرا ہے کہ یہ کون ہے؟ نیچے پینٹ کے، اوپر شرٹ کے، پولیس کی وردی کے اندر کے، وہ لگے ہوئے کے نام پلیٹ وغیرہ سب لگا ہوا ہے اور شاندار قرات کر رہا ہے، یہ کون ہے؟ جب نماز سے فارغ ہو گیا میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ کون ہو؟ کہا اپنا نام بتایا، کہا تعارف کرایا، کہا کہ بھائی آپ نے اتنا اچھا قرآن اور یہ وردی کے اندر، کہا میں جامعہ بنیاد العلوم کے شعبہ اسکول سے میں نے 10ویں پاس کیا ہے، اور وہاں شعبے کے اندر رہ کر کے میں نے تجوید اور قرآن میں نے سیکھا۔ یہ ہے جامعہ بنیاد العلوم کے شعبہ اسکول، یہ علاقے کو خطے کو دے دیا ہے۔ شعبہ بنات کو دیکھ لیجئے، علاقے کے اندر پھیلے ہوئے مدارس، لڑکیوں بچوں کے مدارس، مدرسۃ البنات، وہاں پر خدمات انجام دینے والی الحمدللہ جامعۃ البنات، جامعہ بنیاد العلوم مخیارپور کی بیٹیاں ہیں۔ یہ علاقے خطے کو، یہ علاقے کو، ریاست کو، جموں و کشمیر کو جامعہ بنیاد العلوم نے دیا ہے۔ بزرگوں، ہم نے کیا دیا جامعہ بنیاد العلوم کو؟ جامعہ بنیاد العلوم نے تو آپ کو دیے، ائمہ بھی دیے، خطیب بھی دیے، جنازہ کرانے والے بھی دیے، نکاح پڑھانے والے بھی دیے، مبلغین بھی دیے، داعین بھی دیے، آپ کو وضو اور غسل کا طریقہ بتانے والے، آپ کو کفن اور دفن بتانے والے، آپ کو حلال اور حرام کی تمیز کرنے والے جامعہ بنیاد العلوم نے آپ کو تو دیے، لیکن ہم نے کیا دیا؟ میں کہتا ہوں آپ نے بہت کچھ دیا۔
آپ نے بہت کچھ دیا، اللہ کی قسم اگر آپ نے نہ دیا ہوتا تو جامعہ بنیاد العلوم اتنی ترقی نہ کر پاتا۔ یہ تو اللہ رب العزت کا احسان ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے، لیکن اسباب کے اعتبار سے آپ نے جو جامعہ بنیاد العلوم کو دیا، میں کہتا ہوں اللہ کی قسم دنیاوی تاریخ کے اندر اس کی مثال ملنا حاصل ہے۔ آپ تو وہ لوگ ہو، آپ کے سامنے یہ عالیشان مسجد ہے، آپ کے سامنے یہ بلڈنگیں ہے، آپ کے سامنے یہ عمارتیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا آپ نے جامعہ بنیاد العلوم کی اس عالیشان مسجد کو اس دور کے اندر تعمیر کرایا تھا جہاں یہاں سڑک کا نام و نشان نہیں تھا، یہاں سے 3، 4، 5 کلومیٹر نیچے جا کر کے وہاں سے سیٹ اور لوگا آپ نے اپنے کندھوں پہ اٹھا کر یہاں پر پہنچا دیا گیا۔ آپ وہ لوگ ہو جنہوں نے سیمنٹ کی بوری کو وہاں سے اٹھایا گیا، آپ وہ لوگ ہو جنہوں نے وہاں سے اینٹ اور پتھر، ریت اور بجری کا ڈھلان مٹیا سے لے کر کے یہاں تک کیا گیا، اور آپ وہ لوگ ہو آپ نے پھاٹے برداشت کیے، آپ نے بچوں کو بھوکا رکھا، لیکن جامعہ بنیاد العلوم کے اندر کوئی کمی آپ نے آنے نہیں دی۔ یہ میں نئی زبانی نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم یہ میرے دل کی آواز ہے، یہ میری دل کی صدائیں ہیں۔ آپ تو وہ ہو، آپ تو آپ کے گھر کی مستورات تو وہ گے جنہوں نے اپنے کانوں کی بالیاں نکال کر کے، جنہوں نے اپنے ہاتھوں کے کنگن کو نکال کر کے، اپنے گلے سے ہار نکال کر کے، وہ زیورات جو شادی کے موقع پر انہوں کو ملے تھے ان کی قربانی دے دی۔ کا جامعہ بنیاد العلوم کے اندر کمی نہیں آنی چاہیے، بھلے ہم اپنی کمی برداشت کریں، ہم بغیر زیب کے رہیں گے، ہم بغیر زینت کے رہیں گے، بغیر کنگن کے رہیں گے، بغیر بالیوں کے رہیں گے، بغیر کسی اور کے رہیں گے، لیکن جامعہ بنیاد العلوم کے اندر کوئی کمی آ جائے ہمیں برداشت نہیں۔ آپ تو وہ گئے، آپ کے گھر کے مستورات تو وہ گئے جنہوں نے اپنے گھر کی مرغیوں کو نکال کر کے پیش کیا، اپنے گھر کے انڈوں کو نکال کر کے آپ نے پیش کیا، اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ آپ تو وہ گئے لاک ڈاؤن کے اندر جہاں چاروں طرف سے دنیا بند ہو گئی تھی، آپ کا جامعہ بنیاد العلوم کا شعبہ چل رہا تھا۔ اس دور کے اندر جامعہ بنیاد العلوم جہاں سالانہ بجٹ اس وقت 1,25,00,000 اس وقت جامعہ کا سالانہ بجٹ تھا، جو پوری ملک کے کونے کونے سے پورا ہوتا تھا، گجرات سے، بنگلور سے، کرناٹک سے، ممبئی سے، مہاراشٹر سے، ان علاقوں سے پورا ہوتا تھا، لیکن وہاں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ آپ تو بولو کہ آپ کمر بستہ ہو گئے، آپ نے کہا بڑے ہمارے غربت ہے، بڑے افلاس ہے، بڑے گھر کے اندر کچھ نہیں ہے، لیکن ہم اس کمی کو پورا کر کے رہیں گے، اور آپ بولو کہ آپ نے 95 لاکھ 10 دنوں کے اندر کھڑا کر کے دے دیا تھا جامعہ بنیاد العلوم۔ ہم تو اس کا عوض تو ایک تو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، آپ کی یہ امانت ہے، اللہ کی قسم آپ کا یہ پیسہ، آپ کی یہ امانت ہے، آپ کے گھر کی مستورات کی قربانیاں ضائع نہیں ہے۔ میدان محشر ہوگا، انسانیت پریشان حال ہوگی، انسانیت سسک رہی ہوگی، پسینے کے اندر شرابور ہوگی، جنت و جہنم کے فیصلے ہو رہے ہوں گے۔ ایک طرف سے ایک عالم دین کا جنت میں جانے کا فیصلہ ہوگا، حافظ قرآن کا جنت کے اندر جانے کا فیصلہ ہوگا، دوسری طرف سے کیا ہوگا؟ آپ ہوں گے اس کے جنت کے جانے کے اندر فیصلہ، وہ حافظ قرآن کھڑا ہو جائے گا، عالم دین کھڑا ہو جائے گا، ناظرہ قرآن طالب علم کھڑا ہو جائے گا، ربا میرا فیصلہ تو جنت کا آپ نے کر لیا ہے، لیکن جس کے دیے ہوئے پیسوں سے میں حافظ قرآن بنا، میں عالم دین بنا، میں پابند شریعت بنا، وہ تو وہاں پر کھڑا ہے۔ اللہ کہیں گے جا ہاتھ پکڑ کے جنت کے اندر لے کر کے جا۔ ہاں پوری امید ہے اللہ کی ذات سے، ان کے توسط سے، ان کے وسیلے سے، اور آپ کے یہ دی ہوئی امانتیں ضائع نہیں ہوں گی، انشاءاللہ جنت کے اندر لے جانے کا سبب اور ذریعہ بنے گی۔ آج بھی جامعہ بنیاد العلوم کی ضروریات کو آپ جانتے ہیں، 2-2.5 کروڑ اس کا بجٹ ہے سالانہ، یہ تو اللہ کی ذات سے پورا ہوتا ہے، اللہ پورا کرتے ہیں، لیکن اسباب آپ تمام کو جو میرے سامنے مجمع ہے، محبین جامعہ کے، ان کی اسبابوں سے یہ بجٹ پورا ہو جاتا ہے۔ ضروریات ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری تحفیظ القرآن الکریم عمارت نئے سرے سے تعمیر کرنی ہے، اور 2 کروڑ بجٹ کو بھی پورا کرنا ہے، یہ ہم نے پورا کرنا